بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اب جو معاملہ ہمارا اس جمہوریت کا چل رہا ہے، ان لوگوں نے جتنا مذاق بنایا ہوا ہے، اب دیکھیں جو بھی مہنگائی ہے وہ اپنے عروج پر ہی ہے کہ ڈالر کا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ جی ڈالر آ رہے ہیں، فلاں گھر سے نکل رہے ہیں، استعمال کہاں پہ ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ ہم لوگ پوچھنے جاتے ہیں۔ اور دوسرا، جن لوگوں نے یہاں سے پیسہ لوٹ کر باہر پراپرٹیاں بنائی ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ہمارا پیسہ تھا، ہمارے ٹیکس کا پیسہ تھا، ایک غریب شخص کی محنت کا پیسہ۔ ہم پوچھتے ہیں تمہارے کو باپ کی جاگیر تھی تو تم لوگوں نے ڈاکہ ڈال کر باہر پیسے لے گئے ہیں؟ آج ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی قوم کی تقدیر کے فیصلے ہمیشہ اسی سرزمین پر ہوا کرتے ہیں کہ اس وقت عوام، ہمارا ملک مشکلات کا شکار ہے، تو ہم نے اس کو بہتر کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی عجیب رواج چلا ہوا ہے، پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی تقدیر کے فیصلے، اس قوم کی تقدیر کے فیصلے باہر بیٹھکیں بن جاتی ہیں یا دبئی میں، لندن میں بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کبھی بھی کوئی بھی شخص بتائیں جو اپنے ہی گھر سے پیسہ اٹھا کر چوری کر کے، ڈکیتی کر کے باہر لے جائے، کون سے مذہب میں یہ چیز ہے، کون سے انسانی معاشرے میں ایسا ہے کہ آپ لوگ اپنے ہی گھر کا چوری کر کے باہر لے کر جاتے ہیں اور باہر کے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں؟ اس قوم کی تقدیر کے فیصلے یہ عوام خود کرے گی۔ جتنے بھی اس ملک کی پالیسیاں ہیں، یہ عوام کی جو بھی معاملات ہوں گے، عوام خود دیکھیں گے، تو بہتر یہی ہے۔ کسی بھی طرح کوئی بھی اس وقت مخلص نہیں ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ، یہ یاد رکھنا ہوگا۔ اس کا بہتر وہی بار بار کہنا کہ ہم لوگوں کو خود اس سیاست میں، اس جمہوری نظام میں انوالو ہونا پڑے گا، اور سب سے بڑھ کر اسلامی قوانین نافذ کرنے پڑیں گے۔ یاد رکھیں کہ ایک کرپٹ بندہ جو ہوتا ہے، ایک کرپٹ بندہ، وہ ایک قاتل سے زیادہ سنگین جرم کرتا ہے، کیونکہ جو ایک قاتل ہے وہ ایک قتل کر دے گا، دو کر دے گا، چند سینکڑوں کر دے گا، اتنا کچھ کرے گا۔ لیکن ایک جو کرپٹ لیڈر جو بھی ہوتا ہے، وہ اس 25 کروڑ عوام کا قاتل ہے، اور 25 کروڑ عوام کے قاتل کے ساتھ اس کی آنے والی نسلوں کا قاتل ہے وہ، کیونکہ اس نے معاشی نظام کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ جب معاشی نظام ہی کھوکھلا ہو جاتا ہے تو خود بخود لوگ خودکشیاں کریں گے، مجبور ہو جائیں گے مرنا۔ تو ایک قاتل کا جرم چھوٹا ہے، اور ایک جو کرپٹ ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ صاف ظاہر سے معاشی نظام کو کھوکھلا کر دیا، اس نے تمام وسائل جتنے بھی تھے عوام کو خوش کرنے کے، سارے اس نے بیچ دیے، اپنے استعمال میں لے کر رکھ دیے۔ باقی ہمارا عدالتی نظام ہے، اس وقت جو بھی چیف جسٹس ہو، کوئی بھی ججز ہوں، جو طاقت والے کے حق میں فیصلہ کریں وہ بالکل ٹھیک ہے، چاہے وہ جرنیل ہیں، کوئی بھی ہیں۔ جو اس کے خلاف ہو جائیں تو پھر یہ لوگ انتقامی کارروائیوں کے لحاظ سے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ یہ سب کچھ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ ہی کر رہے ہیں کہ جی ایک کبھی کہتے قوم کا باپ آ رہا ہے، کبھی قوم کا بیٹا آ رہا ہے، کوئی قوم کی بیٹی بنی ہوئی ہے، کوئی قوم کی دختر بنی ہوئی ہے، اور کوئی قوم کا خادم بنا ہوا ہے۔ کیا یہ بنے ہوئے ہیں؟ یہ سب کچھ فراڈ ہے، سب کچھ دھوکہ ہے، یہ صرف اور صرف اپنا پیسہ نکالنے کے لیے، اپنے مفاد نکالنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جتنے ان کے سہولت کار ہیں، جتنے ان کے چیلے ہیں، ان کے گھروں میں آج چھاپے لگائیں، ان کی پراپرٹیاں دیکھیں کہ اگر انہوں نے 5 سال حکومت کی ہے، 5 سال کوئی بھی عہدہ رکھا ہے، اس کی تنخواہ 5 سال کی جتنی بنتی ہے اس کا کمپیئر کر لیں، اس کی تنخواہ کتنی ہے، اور اس کی جو جائیدادیں بنی ہوئی ہیں اس کو کمپیئر کریں۔ 100 گنا زیادہ جائیداد بنی ہوئی ہے ایک عہدیدار کے پاس، اس کی تنخواہ سے زیادہ۔ تو یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ سب کچھ یہی ہے۔ بینکوں کو بھی اپنے انڈر لے لیتے ہیں یہ لوگ، سب اداروں کو اپنے انڈر لے کر اور بلیک میل کرتے ہیں، ان سے پیسہ نکلوا کر باہر لے جاتے ہیں۔ بتائیں جتنے بھی، اب یہ 16 ماہ کی بات نہیں کر رہے، پچھلے 70 سال سے یہی چلا آ رہا ہے، یہی کچھ۔ جس کے ہاتھ میں آیا وہ پیسہ لے کر باہر چلا گیا، اس کو کوئی نہیں پوچھنے والا کہ بھئی آپ کی ایک
سیلری ہے پر منتھ کی 2 لاکھ، تو 5 سال کا حساب لگا لیں تو بمشکل 1 کروڑ ہی بنتی ہے. لیکن آپ لوگوں کی جو کھربوں کی پراپرٹیاں ہیں، کھربوں کا بیلنس بینک میں پڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ کہاں سے آئے؟ یہ اس قوم کے وفادار نہیں ہیں، قائد نہیں ہیں، لیڈر نہیں ہیں، یہ صرف اپنی نسلوں کے لیڈر ہیں. اور انہوں نے صرف نسلوں کے لیے سوچا ہوا ہے اور اس کے لیے پلان تیار کیے ہوئے ہیں، اور ہر وقت سب عہدیدار کو اپنے انڈر لے کر اپنی مرضی کے یہ اداروں میں بندے رکھوا لیتے ہیں تاکہ جو اس کے سہولت کار بن جائے، جو اسے پوچھے نہ. جیسے اس کا اقتدار ختم ہوا اس کے بعد وہی عہدیدار بول رہے ہوتے ہیں جی فلاں نے ایسا کیا. بھائی آپ لوگوں کی اس وقت آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس وقت آپ کے منہ میں ہڈی ہوتی ہے جب آپ چپ نہیں بول نہیں سکتے. اس وقت جب عہدہ ختم ہو جاتا ہے، جب وہ لوگ باہر فرار ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اب، تاکہ وہ آنے والا جو سیاسی بندہ ہے ہم اس کے ساتھ مل جائیں اور جو پہلے والے کے ساتھ ہم اختلاف شروع کر دیں. یہ چند لوگوں نے یہ نظام چلایا ہوا ہے، صرف آپس میں گٹھ جوڑ کر کے، اور کچھ بھی نہیں ہے. لہذا اس کے لیے ہمارا یہ حق ہے، ہم اپنا حق مانگیں گے، اور ہمارا یہ فرض ہے. ادارے جو بھی ہیں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور اپنی جو حدود ہیں ان کے اندر رہ کر کام کریں. بہتر یہی ہوگا، یہی قوم کے ساتھ مخلصی ہوگی. ورنہ سب کچھ یہ اپنا پن دکھا کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اس کے لیے جلد از جلد ہمیں خود بیدار ہونا ہوگا، سمجھنا ہوگا یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. کوئی ترقی کی راہ پر گامزن، کون کہہ رہے ہیں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نہ آج ہے، نہ آج سے 70 سال پہلے تھا. سب کچھ یہ برائے نام یہ لوگ سوشل میڈیا کو انڈر لے کر سب کچھ کروا رہے ہیں. تھینک یو.